السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جماعت کی نماز کے تعلق سے ایک اہم مسئلہ پیش خدمت کرنے جا رہا ہوں۔ جماعت کی نماز سے اگر کسی شخص کی کوئی رکعت چھوٹ جاتی ہے تو اس رکعت کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد ہم کس طرح سے ادا کریں گے، اس طرح سے اس کے قاعدے ہمیں مکمل کرنا ہے۔ اگر کسی شخص کی ایک رکعت جماعت کی نماز سے چھوٹ گئی ہو تو چاہے وہ ایک رکعت فجر کی نماز کی ہو، ظہر کی نماز کی ہو، عصر کی نماز کی ہو، یا مغرب کی نماز کی ہو، یا ہو عشاء کی نماز کی، وہ کوئی بھی نماز سے ہو، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد میں آنے والا شخص کھڑا ہو جائے گا اور کھڑے ہو کر ثنا پڑھے گا سب سے پہلے، اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے گا، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی دوسری سورت ملائے گا اور اس کی تلاوت کرے گا، اس کے بعد رکوع اور سجدہ کر کے اتحیات میں بیٹھ جائے گا اور تشہد پڑھے گا، درود شریف پڑھے گا اور دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیر کر اپنی نماز کو مکمل کر لے گا۔ اگر کسی شخص کی 2 رکعتیں چھوٹ گئی ہوں تو اگر وہ نماز 2 ہی رکعت والی ہو، جیسے کہ فجر کی نماز ہے کہ کوئی شخص بعد میں آیا اور امام کو قاعدے میں پایا ہوں، آ کر وہ شریک ہو گیا ہوں، امام صاحب نے سلام پھیرا اور یہ شخص اپنی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کر وہ اپنی نماز کو مکمل ایسے ہی پڑھے گا جیسے کہ تنہا جب وہ نماز پڑھتا ہے تو مکمل طور پر تمام چیزیں ادا کرتا ہے، ویسے ہی یہ شخص بھی ادا کرے گا۔ اگر کسی شخص کی 3 رکعت والی نماز میں سے 2 رکعتیں چھوٹ گئی ہوں، مثلا مغرب کی نماز ہے کہ اس میں سے 2 رکعتیں چھوٹ گئیں اور 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھ لی، تو بقیہ 2 رکعتیں اپنی کیسے ادا کرے گا کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ شخص کھڑا ہو جائے گا، ثنا پڑھے گا، اعوذ باللہ پڑھے گا، بسم اللہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھے گا اور اس کے بعد سورت ملائے گا، اور سورت ملانے کے بعد رکوع اور سجدہ کر کے قاعدے میں بیٹھ جائے گا، اتحیات پڑھے گا، اتحیات مکمل کرنے کے بعد یہ شخص کھڑا ہو جائے گا اور کھڑے ہو کر بسم اللہ پڑھے گا، بسم اللہ پڑھ کر الحمد شریف اور کوئی سورت پڑھے گا اور اس کے بعد رکوع اور سجدہ کر کے اتحیات میں بیٹھ کر تشہد پڑھے گا، درود شریف پڑھے گا، دعا پڑھے گا اور دعا پڑھ کر سلام پھیر کر اپنی نماز کو مکمل کر لے گا۔ اگر کسی شخص کی 2 رکعتیں 4 رکعت والی نماز میں سے چھوٹی ہوں، مثلا ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے یا عشاء کی نماز ہے، تو ان نمازوں کے اندر اگر 2 رکعتیں چھوٹ گئی ہوں تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ شخص کھڑا ہو جائے گا اور کھڑے ہو کر ثنا پڑھے گا، اعوذ باللہ بسم اللہ، سورہ فاتحہ سورت کوئی پڑھے گا اور اس کے بعد رکوع اور سجدہ کر کے کھڑا ہو جائے گا اور پھر دوسری رکعت پڑھے گا اور اس کے بعد رکوع اور سجدہ کر کے کھڑا ہو جائے گا اور پھر دوسری رکعت پڑھے گا، اس کے اندر بسم اللہ پڑھے گا، الحمد شریف پڑھے گا اور کوئی سورت ملائے گا، رکوع اور سجدہ کر کے اتحیات میں بیٹھ کر تشہد پڑھے گا اور درود شریف پڑھے گا، دعا پڑھے گا اور سلام پھیر کر اپنی نماز کو مکمل کر لے گا۔ اگر کسی شخص کی 3 رکعتیں چھوٹ گئیں تو اگر وہ نماز 3 ہی رکعت والی نماز ہے، جیسے مغرب کی نماز ہے کہ امام کے ساتھ میں تب شریک ہوا کہ جب امام صاحب آخری رکعت میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کی گویا 3 رکعتیں چھوٹ چکی تھیں، یا سجدے میں پایا تھا امام کو آخری رکعت کے، تو لہذا اس طرح سے تو 3 رکعتیں چھوٹ گئی تھیں اس کی، تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ شخص کھڑا ہو جائے گا اور 3 رکعتیں ایسے ہی پڑھے گا کہ جیسے وہ تنہا نماز پڑھتا ہے۔ اگر یہ 3 رکعتیں ہیں
4 رکعت والی نماز میں سے چھوٹی ہوں، جیسے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے یا عشاء کی نماز ہے، تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد میں یہ شخص کھڑا ہو جائے گا، کھڑے ہو کر ثنا پڑھے گا، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملائے گا، اور اس کے بعد رکوع اور سجدہ کر کے یہ شخص بیٹھ جائے گا، قاعدہ کرے گا، یعنی اتحیات پڑھے گا، اور اتحیات پڑھ کر کھڑا ہو جائے گا۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر، سورہ فاتحہ پڑھ کر کوئی سورت پڑھے گا، اور کوئی سورت پڑھ کر رکوع اور سجدہ کر کے کھڑا ہو جائے گا، اور پھر بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھے گا، اور سورۃ فاتحہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے گا، سجدہ کرے گا، اتحیات پڑھے گا، درود شریف پڑھے گا اور دعا پڑھے گا، اور اس کے بعد سلام پھیر کر اپنی یہ نماز مکمل کر لے گا۔ اگر کسی شخص کی 4 رکعت والی نماز میں سے 4 رکعتیں چھوٹ گئیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ شخص کھڑا ہو جائے گا اور اپنی پوری نماز ایسے ہی ادا کرے گا کہ جیسے تنہا نماز پڑھتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ کے لیے مفید ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تاکہ تمام مسلمانوں کے لیے یہ مفید ثابت ہوں۔ اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔